السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ ہمارا قرآن کریم سیکھنے اور سکھانے کا جو سلسلہ چل رہا ہے، اب وہ الحمدللہ تختی نمبر 19 یعنی لیسن نمبر 19 کے اندر پہنچ چکا ہے۔ آج ہم پڑھنے والے ہیں مد کا بیان۔ یہاں سے لے کر یہاں تک آپ کو ہم اچھی طریقے سے سمجھائیں گے اور یہاں سے لے کر آپ کو یہاں تک اچھی طریقے سے مشق کرانے والے ہیں۔ چلیے اب آپ تختی نمبر 19 کو میرے ساتھ سمجھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 19 مد کا بیان۔ کس کا بیان ہے؟ مد کا بیان ہے۔ تو لہٰذا مد کہتے کسے ہیں؟ مد کے معنی لغت میں کھینچنے کے آتے ہیں۔ کس کے آتے ہیں؟ کھینچنے کے، یعنی لمبا کرنا۔ اور اصطلاحی معنی یہ ہے حرف مد یا حرف لین میں آواز کو کھینچنا۔ بس آپ کو اتنی بات یاد رکھنی ہے، مد کس کو کہتے ہیں؟ مد کہتے ہیں کھینچنے کو۔ کس کو کہتے ہیں؟ کھینچنے کو۔ چلیے نمبر 1 سمجھ لیجیے۔ حروف مدہ کے بعد، یہ کہہ رہے ہیں کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل یعنی مد واجب بمعنی اہم ہوگا۔ یعنی حروف مدہ ہو اور حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے ہو جس کے اندر حرف مد ہو اور اس کے بعد فوراً کیا ہو؟ حمزہ۔ کیا ہو؟ حمزہ۔ تو اس کو ہم کس طریقے سے پڑھیں گے، یہ اس کو سمجھا رہے ہیں کہ حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا۔ کیا ہوگا؟ مد متصل ہوگا۔ یعنی اس کے اندر جو مد ہوگا وہ کون سا مد کہلائے گا؟ مد متصل۔ کیا کہلائے گا؟ مد متصل۔ کیا کہلائے گا؟ مد متصل۔ آگے سمجھ لیجئے نمبر 2، حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ دوسرے کلمے میں ہو، یعنی حروف مدہ تو ہو اور بعد میں اس کے اگر حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل یعنی مد جائز ہوگا۔ کیا ہوگا؟ مد جائز ہوگا۔ یعنی کہ حروف مدہ ہو اور اس کے بعد حمزہ اس کلمے میں نہ ہو یعنی دوسرے کلمے میں ہو تو وہ مد منفصل کہلائے گا۔ کیا کہلائے گا؟ وہ مد منفصل کہلائے گا۔ نمبر 3، حروف مدہ کے بعد والے حرف پر یعنی حروف مدہ کے بعد والے حرف پر اگر جزم یا تشدید ہو تو مد لازم ہوگا۔ یعنی کہ جو حروف مدہ کے بعد والا حرف ہے اس پر اگر آپ کو جزم یا تشدید لکھا ہوا ملے گا تو آپ فوراً سمجھ جائیں گے اس کے اندر جو قاعدہ ہوگا مد لازم کا ہوگا۔ کون سا ہوگا؟ مد لازم کا ہوگا۔ ایک الف سے زائد کھینچ کر پڑھنے کو مد کہتے ہیں۔ ایک الف سے زائد کھینچ کر پڑھنے کو کیا کہتے ہیں؟ ہم مد کہتے ہیں۔ اب آپ کو جو بات یاد رکھنی ہے وہ یاد رکھنی ہے، جیسے آگے دیکھ لیجئے یہ اب آپ کو جو باتیں یاد رکھنی ہے وہ چند باتیں یاد رکھنی ہے، ان پر ذرا آپ غور کر لیں۔ مد کا بیان آپ نے سمجھ لیا کہ مد کے معنی کیا ہے؟ لغت میں کھینچنا، لمبا کرنا۔ حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو کیا ہوگا؟ مد متصل ہوگا۔ دوسرے کلمے میں ہوگا تو مد منفصل ہوگا۔ اور حروف مدہ کے بعد والے حرف پر جزم یا تشدید ہو تو مد لازم ہوگا۔ اور ایک الف سے زائد کر کھینچ کر پڑھنے کو کیا کہتے ہیں؟ مد کہتے ہیں۔ یہ باتیں تو آپ کو بغیر دیکھے اچھی طریقے سے یاد کر لینی ہے۔ لیکن اب آپ کے ذہن میں ایک سوال اٹھ رہا ہوگا، وہ یہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل تو ہوگا، لیکن مد متصل کو کتنا کھینچ کر کے پڑھنا ہے؟ یہ سوال ہے کیا کہ مد متصل کو کتنا کھینچ کر کے پڑھنا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مد متصل کو حفص رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں، جن کی ہم پڑھتے ہیں، ہم حفص رحمۃ اللہ علیہ کی روایت پڑھتے ہیں تو اس میں ہم نے جو اس کو کھینچ کر کے پڑھنا ہے، صرف حفص رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں صرف توسط ہے۔ کیا ہے؟ توسط ہے۔ اور توسط کی مقدار 2 الف 2.5 الف اور 4 الف ہے۔ کتنی ہے؟ 2 الف 2.5 الف اور 4 الف ہے۔ تو آپ کو صرف یہاں پر اتنی بات یاد رکھنی ہے کہ آپ 2 الف بھی کھینچ سکتے ہیں، اس کو 2.5 الف بھی کھینچ سکتے ہیں اور 4 الف بھی کھینچ سکتے ہیں، اس سے اوپر آپ کھینچ نہیں سکتے۔ حفص رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں صرف توسط ہے اور توسط کی مقدار 2 الف 2.5 الف اور 4 الف ہے۔ جب ہم اس کو کھینچ کر کے پڑھیں گے تو ہم 2 الف بھی کھینچ کر کے پڑھ سکتے ہیں اور 2.5 الف بھی کھینچ کر کے پڑھ سکتے ہیں اور 4 الف بھی کھینچ کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ اب نمبر 2 سمجھے، حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ دوسرے کلمہ میں ہو تو مد منفصل ہوگا۔ یہ بات تو سمجھ میں آ گئی، لیکن مد منفصل کو کھینچ کر کے کتنا پڑھنا ہے؟ یہ ہے مین بات کیا ہے کہ ہم اس کو کتنا کھینچیں۔ تو جناب اس کو آگے بیان کیا ہے مفسرین نے کہ مد منفصل میں حفص رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں بطریق شاطبیہ صرف توسط ہے اور توسط کی مقدار وہی 2 الف 2.5 الف اور 4 الف ہے۔ اور بطریق جزری قصر و توسط دونوں جائز ہیں اور قصر کی مقدار 1 الف ہے، لیکن اکثر دنیا میں شاطبیہ کا طریقہ رائج ہے۔ صرف آپ کو اتنی بات یاد رکھنی ہے کہ جو ہم نے مد متصل کے اندر 2 الف 2.5 الف 4 الف کیا ہے، آپ مد منفصل کے اندر بھی کیا کریں گے؟ 2 الف 2.5 الف اور 4 الف کریں گے، کیونکہ ہم حفص رحمۃ اللہ علیہ کی روایت پڑھتے ہیں۔ کس کی روایت پڑھتے ہیں؟ ہم حفص رحمۃ اللہ۔
جس طریقے سے ہم نے حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں مد متصل کو سمجھا، اسی طریقے سے مد منفصل کو بھی ہم نے سمجھ لیا۔ جس طریقے سے ہم مد متصل کھینچ کر کے پڑھیں گے 2 سے لے کر 4 الف تک، اسی طریقے سے ہم مد منفصل کو بھی کھینچ کر کے پڑھیں گے 2 الف، 2.5 الف یا 4 الف۔ اب آپ کو ایک بات اور یاد رکھنی ہے جو نمبر 3 میں ہے کہ حرف مدہ کے بعد والے حرف پر اگر جزم یا تشدید ہو تو مد لازم ہوگا، یہ بات تو سمجھ میں آ گئی۔ لیکن مد لازم کی مقدار کیا ہے کہ ہم مد لازم کتنا کھینچ کر کے پڑھیں گے؟ تو مد لازم میں تمام قسموں میں تمام قراء کے نزدیک، یعنی جتنے بھی قراء ہیں سب کے نزدیک صرف طول ہے، یعنی کہ اس کو لمبا کھینچ کر کے پڑھنا ہے، اور طول کی مقدار 3 الف یا 5 الف ہے۔ کتنی ہے؟ 3 الف۔ اگر کوئی صاحب طول کرے تو 3 الف کا کر لے، اگر کوئی صاحب چاہے تو 5 الف کا طول کر لے، یعنی کہ چاہے تو 3 الف کھینچ کر کے پڑھ لے یا 5 الف کھینچ کر کے پڑھ لیں۔ اب ایک بات یاد رکھنی ہے، 1 الف سے زائد کھینچ کر پڑھنے کو کیا کہتے ہیں؟ مد کہتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ سبق آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا، اس کو آپ اچھی طریقے سے یاد کر لیں بغیر دیکھیں، اور اس کو سمجھ لیا ہوگا آپ نے، اور اس کو سمجھ لیں، بار بار ویڈیو کو دیکھیں، اس سبق کو سمجھیں، اور انشاءاللہ اس تفصیل کے ساتھ ہم اصول التجوید جب پڑھائیں گے تو اس میں آپ کو سمجھائیں گے، اس کا مکمل بیان ایک اس کے اندر ہے۔ اب ذرا آپ آگے دیکھ لیجئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مد متصل، جاء، سیئت، سوء۔ ابھی ہم نے اوپر پڑھا تھا کہ حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو کون سا مد کہلائے گا؟ وہ مد متصل، اور اس کی مقدار کیا ہے؟ 2 الف، 2.5 الف یا 4 الف، جیسے جاء۔ اسی طریقے سے آگے دیکھیں مد منفصل، فی امرنا، حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے، کہاں ہے؟ دوسرے کلمے میں ہے، تو یہاں کون سا مد ہوگا؟ مد منفصل، اور مد منفصل کو کتنا کھینچ کر کے پڑھنا ہے؟ 2 الف، 2.5 الف یا 4 الف، ٹھیک ہے نا؟ اسی طریقے سے آگے دیکھیں آپ، لا الہ انا کیا ہوگا؟ گنہ، کیوں؟ نون مشدد ہے، انا انزلنا، اور آگے کیا ہوگا؟ حرف مد کے بعد کیا ہے؟ حمزہ آ رہا ہے، کیا آ رہا ہے؟ حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے، کیونکہ انا الگ کلمہ ہے، انزلنا الگ کلمہ ہے، تو کون سا مد ہوگا؟ مد منفصل، اور مد منفصل کی کیا مقدار ہے؟ وہی 2 الف، 2.5 الف یا 4 الف۔ مد لازم، الآن حاجوک والصافات، یعنی کہ آل۔ اب ذرا آپ دیکھیں جس پر ہم مد کر رہے ہیں اس پر کیا حرف مدہ کے بعد والے حرف پر اگر جزم یا تشدید ہو، یعنی کہ جس پر ہم مد کر رہے ہیں وہ کھڑا زبر ہے، کیا ہے وہ؟ کھڑا زبر، یعنی حرف مدہ ہے، کیا وہ؟ لیکن اس کے بعد جسٹ آ گیا جزم، کیا آ گیا؟ جزم۔ قاعدہ ہے کہ اگر حرف مد کے بعد جزم آئے تو کیا ہو جائے گا وہاں؟ مد لازم، کیا ہو جائے گا وہاں؟ مد لازم، کیا ہو جائے گا؟ اور مد لازم کی تمام قسموں میں تمام قراء کے نزدیک صرف طول ہے، اور طول کی مقدار یا تو 3 الف کھینچ کر کے پڑھنا ہے یا پھر 5 الف کھینچ کر کے پڑھنا ہے، جیسے آل، آنا۔ اسی طریقے سے حاجوک، حرف مد کے بعد کیا آیا؟ تشدید، کیا؟ اور قاعدہ ہے کہ حرف مد کے بعد جزم یا تشدید ہو تو مد لازم ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ مد لازم ہوتا ہے، اور مد لازم کی تمام قراء کے نزدیک تمام قسموں میں کیا ہے؟ صرف طول ہے، اور طول کی مقدار کیا ہے؟ 3 الف یا 5 الف۔ تو ہمیں اب یہاں بس صرف اتنی بات یاد رکھنی ہے کہ مد لازم جب ہم کریں گے تو طول کر کے پڑھیں گے، یعنی کہ 3 الف کھینچ کر کے پڑھیں گے یا پھر 5 الف کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ مجھے امید ہے کہ یہ سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب صرف آپ کو اتنی بات یاد رکھنی ہے، مد متصل، حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا، اور مد متصل کو 2 الف، 2.5 الف یا 4 الف کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ مد منفصل، فی امرنا، حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوگا، اور مد منفصل کو 2 الف، 2.5 الف یا 4 الف کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ مد لازم، حرف مدہ کے بعد ہم کیا حمزہ نہیں بلکہ جزم یا تشدید ہو، کیا ہو؟ جزم یا تشدید ہو، تو اس کے اندر آپ کو 3 الف یا 5 الف کھینچ کر کے پڑھنا ہے۔ حاجو کا حرف مدہ کے بعد حمزہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ تشدید ہو یا پھر جزم ہو، کیا ہو؟ جزم یا
تشدید ہو تو کیا ہوگا؟ وہاں مد لازم ہوگا، اور مد لازم کو ہم 3 الف یا 5 الف کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ اب میرے ساتھ آپ اچھی طریقے سے اس کی رواں سے مشق کر لیں، پڑھیں میرے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحيم. مد متصل، مد متصل. جاء، جاء. سیئت، سيئت. سوء، سوء. مد منفصل، مد منفصل. فی امرنا، في أمرنا. لا الہ لا إله. انا انزلنا، مد لازم، الآن، حاجوك، والصافات، مجھے امید ہے کہ یہ سبق آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا، آپ اچھی طریقے سے اس کی خود مشق کر لیں گے۔ اب آپ کو یہاں سے لے کر اچھی طریقے سے بغیر دیکھے یاد کر لینا ہے، اس کو سمجھ لینا ہے، اور یہاں سے لے کر یہاں تک ان قاعدوں کو یعنی ان فارمولوں کو ان پر اپلائی کرتے ہوئے آپ کو مشق کر کے لے کے آنی ہے۔ لے کے آئیں گے نا انشاءاللہ؟ باقی انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔